جی 106 بسم اللہ کریں جی السلام السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ غزوہ احد، غزوے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام بنفس نفیس خود بھی جنگ میں تشریف لے جائیں اور آپ کے ہمراہ لشکر بھی ہو۔ ماہ شوال یعنی جو چھوٹی عید والا مہینہ ہوتا ہے اس میں غزوہ احد واقع ہوا، یعنی یہ جنگ اس وقت جب قریش بدر میں شکست فاش کھا کر مکہ میں آئے تو ابو سفیان کے قافلے کا تمام مال دارالندوہ جدھر بیٹھ کر انہوں نے ہجرت کی کچھ دن پہلے میٹنگ کی تھی کہ اس طرح ہم نے ان کا محاصرہ کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام کا، ادھر ابو سفیان نے سارا مال جو قافلے کا بچا کے وہ لے گیا تھا وہ ادھر رکھا تھا۔ عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ وغیرہ رؤسائے قریش جن کے باپ، بھائی اور بیٹے جنگ بدر میں قتل ہوئے۔ اکرمہ کا باپ ابو جہل قتل ہوا تھا اور اسے دوسرے کچھ کے بھائی بھی ہوئے تھے۔ ابو سفیان اور دیگر شرکاء کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ جو سردار تھے نا قریش کے، کہ اپنے مال کے نفع سے مدد کرو، یعنی یہ جو اپنے مال ادھر لایا ہے نا اور اس کا جو آگے ہمیں بینیفٹ ملے گا اس سے نا وہ مطلب اس کام میں خرچ کرو کہ ہم ایک لشکر تیار کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے بدلہ لیں۔ یہ جو بدر میں ہمارا نقصان ہوا ہے، 70 مارے گئے ہیں اور 70 قیدی ہوئی ہیں۔ سب نے بخوشی منظور کیا کہ ٹھیک ہے، چنانچہ تمام مال فروخت کر دیا گیا اور حسب قرارداد جو میٹنگ ہوئی تھی، جو بات طے پائی تھی، اس کے مطابق رأس المال مالکوں کو دیا گیا، یعنی جس نے جو انویسٹمنٹ کی تھی اس کو اصل مال تو واپس کر دیا گیا، جو اس پہ بینیفٹ آیا وہ سارا اس لشکر کی تیاری میں لگا کہ جس نے آگے مسلمانوں سے جا کے پھر بدلہ لینا ہے اس بدر کی لڑائی کا، اور نفع تجہیز لشکر میں کام آیا، یعنی اس کی تیاری میں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم خسرة ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ مطلب یہ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ينفقون اموالهم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے طرف آنے والے لوگوں کا رستہ روک لیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور وہ عنقریب اس کو اور بھی خرچ کریں گے۔ فا پس سین کا معنی ہے جلدی، ينفقون خرچ کرتے ہیں یا کریں گے، ہا اس کو یعنی مال کو، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کافر ہیں خرچ کرتے ہیں اپنا مال تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے، سو ابھی اور خرچ کریں گے۔ ثم تکون علیہم خسرۃ، ثم پھر دیر کے لیے آتا ہے یعنی کچھ دیر کے بعد، تو آگے حشر میں بھی اور دنیا میں بھی، تکون علیہم ان کے لیے ہو جائے گا وہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے خوشی کا سبب نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ حسرتاً، افسوس ہوگا، انہیں پچھتاوا ہوگا اس بات پہ۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے، جی مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے، پہلے بھی غالب آئے تھے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی، آیات کا بھی، صفات کا بھی، الی جہنم یحشرون، جہنم کی طرف اکٹھے کر کے نا بھیجے جائیں گے۔ حشر کا معنی ہے اکٹھا ہونا اور نشر کا معنی ہے پھیلنا۔ قیامت کے دن کو حشر اور نشر کا دن بھی کہتے ہیں۔ ایک دن تو اس دن سارے اکٹھے ہوں گے، ایک تو یہ بات ہے، اس لیے اسے حشر کہتے ہیں،
اور دوسرا نشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن ساروں کا کچا چھٹا کھول کے دکھا دیا جائے گا، پھیلا کے اسے بتا دیا جائے گا۔ قریش نے بڑی سرگرمی سے تیاری کی اور قبائل عرب کو بھی دعوت جنگ دی، باقی جو قبائل تھے قریش کے علاوہ قبیلے تھے ان کو بھی، مردوں کے ساتھ عورتوں کی ایک جماعت بھی شامل ہوئی، جی یعنی ایک جو ہے نا خواتین کا ونگ بھی وہ سرگرم ہو گیا اس کام میں، تاکہ ان کو مقتولین بدر کی یاد دلا کر لڑائی پر ابھارتی رہیں، تیار کر جی مردوں کو نا، چنانچہ اور عورتوں کو بھی ساتھ اپنے اپنے مطلب جو گھر والے تھے نا ان کو زیادہ اس پہ کہ تم گھر بیٹھے اور وہ کیا کر چکے ہیں ہمارا نقصان۔ چنانچہ ابو سفیان کی زوجہ ہندہ بنت عتبہ، یہ عتبہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بیوی تھی، بعد میں دونوں کو اسلام نصیب ہوا، اور ابو سفیان جو ہیں یہ حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی ہیں، اور ان کو سبحان اللہ بھائی ایسا ایمان نصیب ہوا کہ ان کی پھر دونوں آنکھیں اسلام کی خاطر نکلیں، لیکن پہلے فتح مکہ سے پہلے اسلام دشمنی میں بڑا ان کا ہاتھ، تو بہرحال جب اسلام آتا ہے تو پھر وہ پچھلے کو مٹا دیتا ہے۔ مراتب میں تو ظاہر فرق ہے، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اسلام کی خدمت کی، جب قرآن کریم نے بتا دیا کہ ان کا اور ان کا مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا، تو کوئی اور کیسے برابری لا سکتا ہے، مقابلہ کروا سکتا ہے یا کشتی کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اف اللہ عنک، اور ایک جگہ فرماتا ہے کل وعد اللہ الحسنی، کہ سب میں اپنے حبیب پاک کے صحابہ کو ان کو معافی بھی عطا کرتا ہوں اور سب کے ساتھ میرا اچھا وعدہ ہے۔ رب تعالیٰ نے معاف کر دیا تو آج چون 1500 سال بعد والا آ کے تو ان کے کپڑے دھوتا پھرے، وہ اپنی فکر کرنی چاہیے، اسے اپنی حیثیت بندہ دے کے منہ سے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، اللہ معاف کرے۔ خیر، ابو سفیان کی زوجہ ہندہ بنت عتبہ اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ کو بھی اسلام نصیب ہو گیا تھا، کی زوجہ ام حکیم بنت حارث بن ہشام، اچھا حارث بن ہشام بن مغیرہ کی زوجہ فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ، صفوان بن امیہ کی زوجہ برزہ بنت مسعود ثقیفہ، یہ ثقیف ایک بن قبیلے کے نام، عمر ابن عاص کی زوجہ، یہ عمر ابن عاص وہی ہے جس کے خلاف سورہ کوثر نازل ہوئی تھی، حضرت ان کا کیا نام ہے جی، اچھا جی اس کے باپ کے لیے نازل ہوئی تھی، عمر ابن عاص، وہ عاص تھا، عاص بن وائل۔ عمر ابن عاص بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں پھر وہ بن گئے، اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی، ٹھیک ہے۔ عمر بن عاص کی زوجہ ربط بنت شیبہ سہیمہ، سہم بھی یا سہیم یہ بھی قبیلے کے حساب سے نسبت ہے۔ طلحہ حجبی کی زوجہ سلافہ بنت سعد، یہ ان عورتوں کے سرکردہ عورتوں کے نام ہیں کہ جنہوں نے جنگ بدر کے کیا کہتے ہیں بدلہ لینے کے لیے عورتوں کو تیار کیا خصوصی طور پہ، اور اپنے مردوں کو بھی، اپنے متعلقین کو بھی وہ ابھرتی رہیں کہ نہیں تم نے ڈھیلا نہیں پڑنا، تم نے مقابلہ کرنا ہے، تم شیر ہو، تم یہ ہو، تم مرد بنو، اپنے شوروں سمیت نکلیں، اچھا جب ادھر بہت کے لیے نکلے تو۔ اسی طرح خناس بنت مالک، نام بھی خناس کا خناس بنت مالک اپنے بیٹے ابو عزیز لکھا ہے، ویسے عزیر ہونا چاہیے، عزیر بن عمیر کے ساتھ نکلی۔ کل جمعیت 3000 تھی، پہلی دفعہ کتنے تھے؟ 1000، وہ تقریباً 950 1000، ٹھیک ہے۔ اب کی بار 3000 ہے۔ مسلمانوں کی تعداد پہلی دفعہ کتنی تھی؟ 300 اور کچھ اوپر، اور اب کی بار پھر بتاتے ہیں یہ 3000 ہے۔ اسی طرح اچھا یہ ہو گیا، جن میں یہ جو 3000 سے ان میں 700 زرہ پوش تھے۔ زرہ ایک ڈھال ہوتی ہے نا، ایسے پورے جسم پر آ جاتی ہے، جس سے بندے کو نا وہ
دشمن کے وار سے حفاظت رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ان کے ساتھ 200 گھوڑے، 3000 اونٹ، یعنی ہر بندے کے لیے اونٹ بھی ہے اور اوپر سے 200 گھوڑے اضافی بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اونٹوں پر انہوں نے سامان وغیرہ لادا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ 200 بندہ تقریباً گھوڑوں پر سوار، اور 15 عورتیں تھیں مدم پٹی کے لیے. ساتھ میں ان کو ذرا ڈھیلے پڑے تو تھوڑا تھپکی دینے کے لیے. جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی، یہ نام لکھا ہے، ادھر بھی نام لکھا ہے، اس کو نامی کرنا چاہیے ویسے، وحشی نامی. ایک غلام تھا جس کا نام وحشی تھا وہ حبشی اور نام تھا وحشی. پہلے بڑا نقصان کیا، ابھی اس میں آئے گا، لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ایک بڑا بھی کارنامہ انجام دیا تھا. اور بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ایک خبیث نبوت کا مدعی ہو گیا تھا، مسیلمہ کذاب، بڑا مشہور نام ہے اس کا اس کھاتے میں. تو اس کو اس نے مارا تھا، اس وحشی نے. اس وقت حضرت وحشی بن گئے تھے. اور پہلے سیدنا امیر حمزہ کا بھی قتل اسی بندے کے ہاتھ ہوا، اس وقت حضرت نہیں بنا تھا. آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے نا اسلام تو قبول کر گئے لیکن میرے سامنے نہ آیا کرے، کہ آپ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے وہ اپنے چچا یاد آ جاتے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر اسلام ہی قبول کیا. تو پھر جب یہ ارشاد سنا تو اس کے بعد پوری زندگی آقا علیہ السلام کے سامنے نہیں آئے. لیکن بعد میں جب یہ مسلمہ کو فی النار کیا تو پھر بہت خوش ہوئی ہے کہ جب میں کفر میں تھا تو اسلام کی بہترین شخصیت کو میں نے شہید کیا، جب میں اسلام میں آیا تو کفر کی بدترین جو ہے نا یہ فضیلت کو میں نے مردار کیا. جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی نامی کو بھی یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا تیمہ بن عدی کے بدلے قتل کرو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. ٹھیک ہے. غلام تھا نا تو اس نے اپنی آزادی کے لیے. اور پھر درمیان میں ہند نے پھر اپنی وہ گوگی لگا لی کہ تو اگر حمزہ کے نا وہ کلیجہ اور وہ چیزیں نکال کے اور انہیں مسلح کر کے تو لے آ دو، ان کا کلیجہ میں چباؤں گی اور اس طرح وہ کروں گی، گلے میں ہار ڈالوں گی، باقی جو ان کے ہیں اعضاء تو پھر تو یہ اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا کچھ عطا ہوگا. یہ لیکن اصل میں یہ غلام اس کا تھا، جبیر بن مطعم کا. یہ لشکر قریش سرکردگی کا معنی ہوتا ہے نگرانی، قیادت، سیادت. ٹھیک ہے. ابو سفیان بسرکردگی سفیان. پہلی دفعہ کون سردار تھا؟ ابو جہل بھی تھا اور بھی ایک نام ادھر آیا ہوا ہے اس کی وہ قیادت میں تھا. ابو جہل بڑا تھا، مشہور وہی ہے. اب کی بار ابو سفیان، چونکہ اس میں مستبت ابو سفیان ادھر قافلے کی طرف تھا. اب ادھر ابو سفیان مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور مدینہ کے مقابل احد کی طرف بطن وادی میں اترا، یعنی وادی کے درمیان. حضرت عباس بن عبد المطلب نے جو اب تک مکہ میں تھے اور بدر میں تو ساتھ بھی گئے تھے، بذریعہ خط نبی پاک علیہ السلام کو قریش کی تیاری کی خبر دی. دراصل اسی مقصد کے لیے ادھر تھے. ٹھیک ہے. اوپر سے کفار کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ ادھر اسلام کی وہ اس طرح خدمت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس و مونس پسران فضالہ بن عدی انصاری، پسر کہتے ہیں فارسی میں بچے کو، اور پسران 2 بچے کو بطور جاسوس بھیجا، انس اور مونس کو. نام تو پچھلے لوگوں نے رکھ لیے ہیں، وہ کام کوئی اور ہی کر رہے ہیں. وہ خبر لائے اور کہنے لگے کہ مشرکین نے اپنے اونٹ اور گھوڑے عریض میں چھوڑ دیے ہیں. عریض
ویسی چوڑی جگہ کو کہتے ہیں، عریض میدان بھی ہوتا ہے، وسیع و عریض میدان، لیکن عریض یہاں جگہ کا بھی نام ہے۔ جنہوں نے چراگاہ میں سبزہ کا نام و نشان نہیں چھوڑا، یعنی وہ کافی کثرت سے آ رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خباب بن منذر کو بغرض تجسس بھیجا۔ تجسس جاسوسی ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں ہے کہ اہل ایمان کی نا جاسوسی نہ کیا کرو، اے اہل ایمان، ولا تجسسوا، سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں ہے، جاسوسی نہ کرو۔ آج کل تو سارا کچھ چل ہی اس جاسوسی پہ رہا ہے، لوگوں کی نوکریاں ہی ہیں۔ وہ لشکر کی تعداد وغیرہ کی خبر لائے۔ جمعہ کی رات 14 شوال کو حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن خزیر اور سعد بن عبادہ ایک جماعت کے ساتھ مسلح ہو کر، مسلح مطلب اسلحہ ساتھ لے کر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دولت خانے پر، دولت خانے مطلب آپ کے کاشانے، آپ کے آستانے، آپ کے گھر، ٹھیک ہے۔ ویسے اپنے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے نا، کوئی آپ سے پوچھے نا آپ کے گھر کدھر ہے، تو بندہ آگے سے بتاتا ہے میرا غریب خانہ وہاں پہ، چاہے بہت بڑی کوٹھی، اللہ آپ کو عطا کرے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے سے جب آپ پوچھیں نا تو پھر یہ نہیں کہنا کہ آپ کا غریب خانہ کدھر ہے، اس میں اچھا شکون نہیں ہے، بلکہ یہ پوچھیں آپ کا دولت کا کدھر ہے، آپ کا دولت خانہ کہاں ہے، آپ کا آستانہ کہاں ہے، یعنی ایک رسپیکٹ کے ساتھ۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ان کو ایسے لفظ استعمال کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے اور بولتے الٹے ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے نا کہ آپ دوسرے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں آپ تشریف لائیں، آپ تھوڑا آگے تشریف لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب میں یہ کہوں کہ میں آپ کے پاس اس لیے تشریف لایا ہوں، یہ بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھ کے وہ اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں کہنا یہ چاہیے عاجزی سے کہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنے لیے حاضر ہوا ہوں، دوسرے کو تشریف، آپ دوسرے کو عزت دیں گے تو آپ کو لامحال آگے سے عزت ملے گی، خود ہی اپنے آپ کو عزت دیں گے، اپنے منہ سے میاں مٹھو بنیں گے تو پھر بس خود ہی پھر کہیں گے، پھر دوسرا دل سے آپ کی عزت نہیں کرتا اگر ظاہر انکار بھی دے تو۔ اچھا، میں آپ کے پاس حاضر ہوں، جی بولنا چاہیے، ہاں یہ بولنا چاہیے، یہ زیادہ لوگ کہتے ہیں تشریف لایا لایا ہوں، تو وہ سمجھ ہی نہیں ہے بیچاروں کی، تشریف لفظ استعمال کرنے کا شوق ہے لیکن تشریف کے استعمال کا نہیں پتہ کہ کہاں استعمال کریں۔ اور اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس کو بولنا چاہتا ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ ہاں آپ تشریف لائیں، دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے آپ نے، وہ آپ کی عزت کرنا دوسرے کا کام، خود اپنی وہ اپنا کرنا ہے، ٹھیک ہے، عزت نفس تو ہر ایک کی ہے، لیکن یہ عقل کی کمزوری ہوتی ہے جب بندہ خود اپنی وہ جو ہے نا چاہتا ہے کہ دوسرے میری عزت کرے، خود بھی اپنی زبان سے۔ آج کل میں دور کیوں جاؤں، اپنے ہی کھاتے میں جاؤں، کہ آج کل بغیر باپ جو ہے نا، باپ پیر صاحب بنے ہوئی ہیں، اللہ ماشاء اللہ نام کی ہم سارے ہیں، تو بیٹے کو بھی نا وہ پیرا بلا، یعنی میرے بیٹے کو بلاؤ، یہ نہیں کہے گا کہ بیٹے کو تو بلاؤ، وہ پیرا بلاؤ، نکی پیرا بلا دو، بیٹے پیرا بلاؤ، ایسے کوئی نہیں ہوتا، ایسے پیر ادھر ہی ہیں۔ ہمارے جو مفتی صاحب جن کا سبحان اللہ یوم وصال ہے تیسرا، آخری جو ان کا خطاب تھا اس میں وہ کہتے تھے کہ جی یہ مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ جو ان سے ملا ہے اس کو بہتر پتہ ہے کہ وہ کیا تھے، ان کی گفتگو بھی سننے سے اندازہ ہو جاتا ہے آج بھی۔ انہوں نے کہا تھا بھائی میں تو ابھی مرید نہیں بنا صحیح، پیروں کے پیر آپ مجھے کہہ رہے ہو میں فلاں یہ ہے تو وہ، مجھے تو ابھی صحیح مرید بننا نہیں آ رہا۔ تو یہ جو اس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ پیر حاضر ساتھ میں پیر تو فلاں پیر، یہ اصل میں ابھی مرید میں نہیں ہوتے، مرید ہیں۔ مرید کا معنی ہے شیطان مرید، ترکارے ہوئیے تتکارے ہوئی، اللہ ماشاء اللہ ساتھ میں کہہ رہا ہوں جن کو اللہ نے بچا لیا ہے، ورنہ حالت ہماری کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اور خاص طور پہ ان بھائیوں کو بھی ہدایت نصیب کرے۔ تو وہ اس طرح وہ کیا ہے جی کہ اب دوسرے کے لیے آپ کہیں کہ جی آپ فرمائیں کیوں آئے ہیں، تو یہ آ کے کیا کہتے ہیں جی میں آپ کو یہی فرما رہا ہوں، پنجابی میں بولیں گے تو میں تو یہ فرمانا تھا، اب انہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ فرمانا ان کے اپنے لیے ٹھیک نہیں ہے اصولی طور پہ، لیکن کہہ رہے ہیں فرمانے کا لفظ کیوں نہیں آتا ہے تو وہ پھر ادب کے ساتھ اپنے تئیں ادب کر رہے ہوتے ہیں، نیت کا میں اللہ معاف کرے نیت کے فضول کی بات نہیں کر رہا،
لیکن استعمال جاننا چاہیے، پھر بندے کے لفظ بولنے کیا چاہیے۔ کرنا چاہیے؟ عرض کر رہا ہوں آپ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آگے سے اگر آپ سے مرتبے میں بندہ بڑا ہے، ہاں چلیں، چھوٹا بچہ ہے، آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ اسے بے شک فرما سکتے ہیں، لیکن ادھر بھی لفظ فرمانے کا آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا۔ ہاں جی، وہ کہہ رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں۔ کل کا لفظ قرآن پاک میں دو طرح استعمال ہوا ہے۔ سب سے بڑی ذات ہے خالق اور مالک، اور آگے اس کی مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں جدھر بھی مخاطب فرمایا گیا نا کہ آپ یہ کہہ دیجئے، تو کل کا لفظ استعمال ہوا۔ کل کے بزرگوں نے دو ترجمے کیے ہیں۔ جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ میری بارگاہ میں کچھ کہیں تو ادھر معنی کرنا پڑے گا آپ عرض کریں، اور جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سامنے والوں کو، مخاطبین کو کچھ کہیں، تو ادھر پھر اس کا معنی کیا جائے گا آپ فرما دیجئے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ فرق ہے نا۔ قل هو اللہ احد، یہاں فرما دیجئے، کیوں کہ آگے لوگوں کا اپنے بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی شریک اور سہیم بھی نہیں، ساجی اور برابری والا بھی اور سرابری والا بھی نہیں، وہاں یہ ہے۔ اور جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا کریں، تو وہاں پہ پھر عرض کر دیجیے۔ تو یہ ہمارے ہی اصل میں تعلیم کے لیے تھا یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے جی، کوئی بات غلط نکلی ہے تو اسے معاف کرے۔ یہ ہم بات کر رہے تھے دولت خانے سے، دولت قدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ ایک جماعت کے ساتھ مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت سرائے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پر پہرا دیتے رہے۔ یہ کب؟ جمعہ کی رات تھی، 14 شوال تھی۔ اب جمعہ کی رات سویرے جمعہ تھا، اور یہی جمعہ کی رات ہوتی ہے نا، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، کیونکہ رات پہلے ہوتی ہے اسلام میں، رات پہلے ہے اور دن بعد میں ہے، ٹھیک۔ ابھی جیسے سورج غروب ہوگا نا تو ادھر چاند کی تاریخ بدل جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ رات پہلے، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے نا تو آپ کے روزے شروع ہو جاتے ہیں، آپ تراویح پڑھتے ہیں، روزہ اپنے دن کو اس دن کو نہیں رکھا ہوتا، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے نا تو آپ کا جو نا وہ چاند رات اسے کہہ دیتے ہیں، عید کی رات اسے تصور کرتے ہیں، تو رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے اس رات کو۔ اور شہر پر بھی پہرا لگا رہا، پورے مدینہ شہر۔ اسی رات حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب میں دیکھا کہ گویا آپ مضبوط زرہ پہنے ہوئی ہیں۔ زرہ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ بچاؤ کے لیے ایک لباس ہوتا ہے جو انسان اپنے جسم پہ پہنتا ہے، اس سے پھر نا دشمن کا وار اس پہ اثر نہیں کرتا، مضبوط زرہ پہنے۔ آپ کی تلوار، اس تلوار کا نام تھا ذوالفقار، ٹھیک ہے، بعد میں یہ چلتے چلتے حضرت مولا علی پاک کے ہاتھ میں بھی آئی تھی، اور ادھر مرحب جو پہلوان تھا اس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا تھا، تو ادھر ایک مشہور پھر وہ شعر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جی، قوت نہیں، شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، حضرت علی پاک کی شان میں ہے شاہ مرداں شیر یزداں، یزداں اللہ تعالیٰ کی کا اسم گرامی، شیر یزداں اللہ تعالیٰ کے شیر خدا جو کہتے ہیں، شاہ مرداں مردوں کے جمع مرد لوگ جو ہیں نا مجاہدین، ان کے سردار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت تھی۔ لا فتح الا علی، فتح جوان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فیعتین ایک لشکر کو کہتے ہیں، جوانوں کا لشکر ہو جائے۔ لا فتح الا علی، علی جیسا جوان کو نہیں۔ لا سیف الا ذوالفقار، سیف سین کے ساتھ ہو تو تلوار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سواد کے ساتھ ہو تو گرمی کو کہتے ہیں۔ رحلت الشتاء والصیف، لیلا فقرہ میں جو ہے
شتا سردی اور صیف گرمی، ٹھیک ہے، لیکن یہ سین کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہے تلوار، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، خالد کا لقب بھی ہے۔ اور یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ جو ذوالفقار کا نام ہے اسی تلوار کا ہے۔ حضرت علی پاک کے پاس تو اس دن تھی، لیکن اصل میں نبی پاک علیہ السلام کی تھی، طاقت وہ کام کر رہی تھی۔ خیر، آپ کی تلوار ذوالفقار ایک طرف سے ٹوٹ گئی ہے، یہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، ایک تو زرہ پہنی ہوئی ہے، دوسرا آپ کی تلوار ذوالفقار ایک طرف سے ٹوٹ گئی۔ کون خواب دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی پاک علیہ السلام۔ کس رات کو؟ جمعہ کی رات کو، اپنے گھر میں۔ ایک گائے پر نظر پڑی جو ذبح کی جا رہی ہے، ایک گائے، اور آپ کے پیچھے ایک مینڈا سوار ہے۔ مینڈا کسے کہتے ہیں؟ دمبے کو۔ ایک مینڈا ادھر قربانی کے دن حضرت ابراہیم کے لیے بھی لایا گیا تھا کہ بیٹے کو ذبح نہ کرے، اور اس کو، ٹھیک ہے، دمبے کو کبشہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ خیر، صبح کو آپ نے یہ تعبیر بیان فرمائی کہ مضبوط زرہ جو ہے نا، یہ مدینہ ہے، مدینہ شہر، اور تلوار کا ٹوٹنا جو ہے، تلوار کی شکستگی مطلب ٹوٹنا، ذات شریف پر مصیبت ہے، یعنی خود آقا علیہ السلام کے جان مبارک کو کچھ نقصان کا جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ گائے آپ کے وہ اصحاب ہیں جو شہید ہوں گے، یعنی گائے جو ذبح ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے کچھ صحابہ بھی اس جنگ میں کام آئیں گے۔ اور مینڈا یعنی کبش الکتیبہ ہے، یہ انہوں نے 2 نمبر ادھر لکھا ہے نیچے، طلحہ بن ابی طلحہ کو کبش الکتیبہ کہا کرتے تھے، یعنی یہ بھی قتل ہوگا، دوسری طرف سے ہوگا، تبھی تو قتل کی بات ہے، شہید کا لفظ نہیں آیا۔ اس خواب کے سبب سے حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کی رائے تھی، یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب جو ہے نا، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو جا رہے ہو، پھر آؤ گے نا، ابھی تو آتا ہوں۔ چلیے، اب یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر کے طور پہ آپ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، تو مجھے مناسب یہ لگتا ہے کہ مدینہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی رائے مبارک یہ تھی کہ لڑائی کے لیے مدینہ سے باہر نہ نکلیں۔ عبداللہ ابن ابی، اس سے تو آپ واقف ہو ہی چکے ہوں گے، یہ وہی منافقوں کا سردار ہے، ابھی اس کا نفاق کھل کے نہیں آیا اتنا۔ اس کی بھی یہی رائے تھی کہ ادھر اندر صاحب، اور رائے تو اپنے وقت میں تھا ہی، لیکن پھر وہ پھٹکار جو پڑ گئی منافقین والی، پھر سارا کچھ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، تو اکابر یعنی بڑے بڑے ہیں، کبر سے اکبر، یہ سارے لفظ بڑائی ہے، مہاجرین و انصار بھی آپ سے متفق ہو گئے، بڑے جو تھے نا، چاہے انصار میں سے چاہے مہاجرین میں صحابہ، انہوں نے بھی یہی رائے دی کہ سرکار آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ مگر وہ نوجوان جو جنگ بدر میں شامل نہ تھے آپ سے درخواست کرنے لگے کہ مدینہ سے نکل کر لڑنا چاہیے۔ بدر سے کتنے سے بعد یہ ہو رہی تھی؟ بدر کی لڑائی کون سے سال میں ہوئی ہے ہجرت کے؟ اور اب آپ کون سا سال پڑھ رہے ہیں؟ تو پھر کتنا عرصہ ہوا؟ وہ رمضان میں ہوئی تھی نا، وہ رمضان میں ہوئی تھی، 17 رمضان کو بدر کی لڑائی، اور ہوئی تھی دوسرے سال ہجرت کی، 2 ہجری میں، اور یہ ہو رہی ہے شوال میں، اور سال ہے تیسرا، تو پھر کتنا ہوا؟ 1 سال تو پورا ہو گیا، اور 1 مہینہ اوپر بھی جا رہا ہے، قریب قریب ہے۔ تو یہ نوجوان جو ادھر رہ گئے تھے، کچھ سال 6 مہینے چھوٹے ہوں گے
جوانی سے تو ابھی وہ ہو گئے تھے اس نوبت پہ، تو انہوں نے اصرار کیا نوجوانوں نے نا، آپ سے درخواست کرنے لگے کہ مدینہ سے نکل کر لڑنا چاہیے۔ ان کی اصرار پر، اصرار کا معنی ہے مطلب بار بار کہنا، آپ نکلنے کی طرف مائل ہوئے، مائل میلان چکاؤ اس کو کہتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد آپ نے وعظ فرمایا، وعظ کہتے ہیں نصیحت کو خطاب فرمایا، اہل مدینہ و اہل اوالی، اوالی جو مدینہ شریف کی بالائی آبادی تھی، جمع ہو گئے۔ آپ دولت خانہ میں تشریف لے گئے، یعنی اپنے گھر، اور دوہری زرہ پہن کر نکلے، پہلے سنگل تھی اب دو، یعنی ان جوانوں کی درخواست کو آپ نے منظور فرمانا مناسب سمجھا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان کہنے لگے کہ ہمیں زیبا نہیں کہ آپ کی رائے کے خلاف کریں۔ اب ادھر ہی ان جوانوں نے مطلب اپنے عذر کا اظہار کیا کہ ہم نے اپنی عرض گزاری پیش کی تھی، لیکن اتنا بھی وہ نہیں تھا کہ آپ ہماری اس رائے کو تسلیم کرتے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر خدا کو شایع نہیں، تمہیں تو یہ زیبا نہیں کہ تم میری رائے کے خلاف کرو، لیکن اب مجھے بھی یہ زیبا نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لوں دوری باہر نکلنے کے لیے اور پھر اسے اتار دوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اب جو میں حکم دوں وہی کرو، مشورہ جو ہونا تھا ہو گیا، اور خدا کا نام لے کر چلو۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا منظور تھا کہ ان صحابہ پاک کی ادھر شہادت ہونی ہے، اتنے قدم دے کے جانا ہے ادھر، سارا کچھ تو بظاہر یہ صورت بنی۔ اگر تم صبر کرو گے تو فتح تمہاری ہوگی۔ پھر آپ نے 3 جھنڈے تیار کیے۔ اوس کا جھنڈا، اوس کا جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ اوس قبیلہ ہے، کیا ہوئی؟ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے نا انصار کے، ان دونوں نے مہاجرین کی سپورٹ کی تھی مدینہ شریف میں۔ جو مسلمان ادھر سے مکہ شریف سے گئے تھے، انہی کی شاہ پہ گئے تھے، انہی کی وہ سہارے پہ گئے تھے۔ یہ اوس اور خزرج ہیں، اور اوس الگ قبیلہ ہے، خزرج الگ قبیلہ ہے۔ ان کی بڑی لمبی لڑائی رہی ہے، تقریباً 120 سال آپس میں یہ لڑتے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی وجہ سے ان کے درمیان وہ جو ہے نا وہ صلح ہوئی ہے۔ چوتھے پارے کے دوسری رکوع میں آپ بڑی تفصیل سے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا پارہ آپ کے ہے نا صاحب میں، تو پھر میں اس کو ادھر کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں، تھوڑا سا اشارہ آپ کو دے دیے، زیادہ شوق ہو تو آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن خزیر کو، اور خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منذر کو، اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب کو عطا فرمایا، کرم اللہ وجل کریم۔ اس طرح آپ 1000 کی جمعیت کے ساتھ نکلے۔ کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 3000، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1000۔ 1000 فی الحال، جن میں سے 100 نے دوہری زرہ پہنی تھی، خود آقا علیہ السلام نے دوہری پہنی تھی، یعنی ڈبل۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ زرہ پہنے ہوئے آپ کے آگے آگے چل رہے تھے، آپ کے آگے چل رہے تھے حفاظت کے لیے نا، آگے سے۔ ویسے تو آگے چلنا ٹھیک نہیں ہے، سوئی ادب ہے، لیکن جب نیت کا معاملہ آیا نا تو پھر اس آگے چلنا ٹھیک ہے۔ جب آپ سنیت الوداع کے قریب پہنچے، یہ سنیت الوداع وہی ہے یہاں پہلی دفعہ جب آپ مدینہ شریف آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، تو ایک یہودی یا یہودی کے بچے نے دور سے دیکھا تھا کہ وہاں سے نا کوئی گرد ظاہر ہوئی ہے اور کوئی سوار آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، تم جن کا انتظار کر رہے تھے نا، روز آتے تھے نا، دن خوب دوپہر تک انتظار کرتے تھے کہ ابھی جب آقا علیہ السلام مدینہ شریف آ رہے ہیں پہلی دفعہ ہجرت فرما کے، تو وہاں سنیت الوداع سے پھر آپ پہلی دفعہ نظر آئے تھے۔ وہ ایک وہ ہے نا ترانہ بھی کہ طلع البدر علینا، کہ ہم پر بدر چاند کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں،
بدر 14ویں کی چاند کو کہتے ہیں اور ہلال پورے مہینے کی چاند کو۔ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، دیکھنے والی نظر ہو تو۔ وہ یہاں بدر آقا علیہ السلام کو تشبیہ دی گئی ہے چاند 14ویں کی چاند سے۔ طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ من ثنیات الوداع، ثنیت الوداع پہاڑ کی چوٹیوں سے، یعنی ادھر پیچھے سے آپ ادھر دیکھتے ہیں نا سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے چلا گیا، ادھر بھی ایسا ہی ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع ما دعا آگے ہے وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک بولنے والا کوئی بول سکتا ہے تو اس پر یہ واجب ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ ہمیں عطا کر دیے، ورنہ تو ہماری حالت غیر تھی۔ اور یہ دو قبیلے آپس میں لڑتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے ان کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا، بلکہ باہر سے آئے یہ بھی وہ بن گئے۔ تو وہ ثنیت الوداع پہ جب پہنچے نا جی، تو وہاں سے ایک فوج نظر آئی، ایسا ہی ہے ثنیت الوداع کے قریب پہنچے تو ایک فوج نظر آئی۔ یہ صبح میں نے پڑھا تھا تو مجھے یہ جملے ادھر یاد ہے، ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے قرآن پاک یاد کیا ہوتا ہے نا تو بعض وقت بھولتا ہے، تو اس حافظے کی مدد سے ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ سارے صفحے پہ کدھر ہے۔ آپ کے دریافت فرمانے پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ یہود میں سے ابن ابی کے حلیف ہیں، یہ جو منافقوں کا سردار تھا اس کے حلیف ہیں، وہ بھی اپنی جگہ بہت کوئی تھا، تو اس کے حلیف کچھ یہودی بھی تھے، اور وہ یہودی چونکہ یہ اس جنگ میں شامل تھا، ٹھیک، تو وہ اس کے نا پھر پابند تھے نا، جب ان پر کوئی حملہ کرے یا وہ کسی پر حملہ کریں تو اس کو جانا بنتا تھا، اور جب یہ جا رہا تھا تو پھر ان کا آنا بنتا تھا، تو وہ آ رہے تھے اس کے لیے، اسلام کی محبت میں نہیں۔ یہ اس کے حلیف ہیں جو آپ کی مدد کو آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ لوٹ جائیں، کیونکہ ہم مشرکین کے خلاف مشرکین سے مدد نہیں لیتے۔ آگے جو آ رہے ہیں مکہ کے وہ بھی مشرک ہیں، اور یہ بھی یہودی، اگرچہ اہل کتاب تو ہیں لیکن اب انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا معاذ اللہ بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور بھی کئی ان کے اندر خرابیاں آ گئیں، تو یہ بھی مشرکوں کی کھاتے میں ہیں۔ لہذا مشرکین کے مقابلے میں مشرکین سے ہم نہیں مدد لے سکتے۔ جب آپ موضع شیخان یا شیخان میں اترے تو عرض لشکر کے بعد لشکر والوں نے عرض کی، یہ آپ نے بعض صحابہ کرام کو بوجہ صغر سنی واپس کر دیا۔ صغر سنی، سن عمر کو کہتے ہیں، سن سال کو کہتے ہیں، صغر چھوٹی، یعنی ایسے کچھ آپ کی طرح نوخیز جو صحابہ تھے نا، لشکر والے بڑے بزرگوں نے کہا کہ سرکار ان کو یہ بچوں کو واپس کر دیں۔ عموماً کوئی بڑوں کی بات ہو، بیٹھک ہو، تو اس میں چھوٹے کوئی ساتھ جا رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں واپس، ان کو ذرا واپس کر دیں، چلو بچوں تو آپ ادھر کام کرو، کھیلو، ہم کوئی بات کرنے لگے، تو ان کو بھی یہاں واپس کر دیا۔ اس شوق سے آ تو رہے تھے لیکن وہ ابھی اس عمر تک نہیں پہنچے تھے کہ جہاد میں جائیں، تو پھر چنانچہ اسامہ بن زید، یہ جو محبوب صحابی تھے سرکار پاک کے، اور عبداللہ ابن عمر، زید بن ثابت جنہوں نے بعد میں قرآن پاک کی کتابت کی، ٹھیک ہے، براء ابن عازب، عمر ابن حزم، اسید بن زہیر انصاری یا ظہیر بھی ہے، ابو سعید خدری، اللہ، رابع بن اوس، زید بن ارکم، سعد بن عقیب، سعد بن حبہ یا منبہ، زید بن جاریہ انصاری، اور جابر بن عبداللہ واپس ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بدر میں بھی واپس کیے گئے تھے کچھ، ان میں ابن عمر بھی تھے اور یہ براء ابن عازب بھی تھے، آپ کو یاد ہوگا نہیں، 6 بندے واپس کیے تھے،
یہ کہتا تھا کہ 5 ہیں، پھر دوبارہ گنوائے تھے تو 6 نکلے تھے. اب یہاں کچھ زیادہ ہیں. حضرت سمرہ بن جندب اور رافع بن جدیج نہیں ہے، یہ خدیج جیسے کرتے ہیں، یہ ادھر صحیح لکھا تھا، جو 15 سال کے تھے پہلے روک دیے گئے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی ساتھ میں نہیں جانا. پھر سمرہ کی نسبت کہا گیا، یعنی ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ کشتی میں رافع کو پچھاڑ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کشتی لڑیں. چنانچہ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا. اس طرح حضرت سمرہ بھی رکھ لیے گئے. ٹھیک ہے، رافع تو ویسے آ گئے تھے تو اس طرح. رات یہیں بسر ہوئی. دوسرے روز باغ شوت میں، یہ شوت جو ہے نا، لفظ پہ غور کریں، شین واؤ تو یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور ایک شوت اور بھی ہوتا ہے، وہ جو آپ کرتے ہیں نا عمرے میں، کیا کہتے ہیں، عمرہ ہو یا ویسے بھی ہو، حرم پاک میں بیت اللہ شریف کا جو آپ کرتے ہیں طواف، اس میں بھی ایک لفظ شوت استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پورا چکر ہے نا، اس کو ایک شوت کہہ لیں گے آپ. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جگہ مراد ہے شوت. جو مدینہ اور احد کے درمیان ہے. پیچھے ادھر ایک امتحان ہو رہا تھا، عدالتوں میں ملازم کرنے تھے، خطیب بھی اور امام بھی اور مؤذن بھی. اس طرح ادھر وہ جو جج صاحب سوال کر رہے تھے تو یہ شوت کا لفظ پوچھ رہے تھے. یہ لفظ سامنے کرتے تھے، خود بولتے نہیں تھے. یہ اس لفظ کو کیسے پڑھو گے؟ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ امام ہونے کے لائق ہو، آپ نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں. مجھے کسی عزیز کا فون آیا، جی یہ شین واؤ تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ شوت ہے، اور یہ طواف میں، طواف کے ایک پھیرے کو شوت کہتے ہیں. شوت تو جو ہوتا ہے نا، شین واؤ تو. لیکن یہاں شوت سے مراد جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ شوت ہی ہے تو ممکن ہے یہ کوئی اور بھی اس کا تلفظ ہو. دوسرے روز باغ شوت میں جو مدینہ اور احد کے درمیان ہے، فجر کے وقت پہنچے اور نماز باجماعت ادا کی گئی. اس جگہ ابن ابی، وہی عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول، اپنے 300 آدمی لے کر لشکر اسلام سے علیحدہ ہو گیا. یعنی 300 اس کے بندے ساتھ تھے، اور یہ کہہ کر مدینہ کو چلا آیا کہ حضرت نے ان کا کہا مانا، میرا کہا نہ مانا. یعنی میں نے تو ان کی رائے کے مطابق رائے دی تھی کہ مدینہ شہر کے اندر لڑائی لڑنی چاہیے رہ کر، اور کچھ نوجوانوں نے کہا جی کہ باہر جانا چاہیے، تو انہوں نے ان کی بات مانی، لہٰذا میری اس میں انسلٹ ہوئی ہے تو میں واپس جا رہا ہوں، اور میرے ساتھ پھر یہ 300 بندہ بھی. یہ تھے منافق. منافق تو چند قدم بھی ساتھ نہ چلے، اور ادھر جا کے مسجد نبوی شریف نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. نماز مس نہ ہو، سرکار کو ہوتا ہے کچھ ہو جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. واپس چلے گئے جی. پھر ہم کس لیے یہاں جان دیں؟ کہتے کہتے جاتے جاتے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم پھر یہاں، جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، ہماری رائے کی کوئی حیثیت نہیں. جب یہ منافقین واپس ہوئی ہے تو صحابہ کرام کے ایک گروہ نے کہا کہ ہم ان سے قتال کرتے ہیں، یعنی ان سے لڑتے ہیں. پہلے وہ تو لشکر آئے گا، انس پہنچے گا تو بات نپٹیں گے اس کے ساتھ، پہلے ان کے ساتھ. اور دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم قتال نہیں کرتے کیونکہ یہ مسلمان ہیں. اس پر کلام مقدس کی یہ آیت مبارک نازل ہوئی جو 5ویں پارے میں ہے، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ. پس کیا ہے واسطے تمہارے منافقوں کے حوالے سے، فِئَتَيْنِ 2 فرقے ہو گئے ہو، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اور اللہ نے الٹا کیا ان کو بسبب اس چیز کے کہ کمایا تھا انہوں نے. یعنی جیسی ان کی، وہ کہتے ہیں نا، بڑی ڈاڑی بات آ گئی ہے
چلیں نیت کی پھٹکار پڑی ہے ان کو، یعنی ہاں جی جیسی ان کی نیتیں تھیں ویسا ان کے ساتھ ہوا ہے، تم ان کے بارے میں کیوں دو گروہ ہو رہے ہو؟ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا ارادہ کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تم انہیں راہ پہ لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کیا؟ تریدون تم چاہتے ہو، تم ارادہ کرتے ہو، اتریدون کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تہدوا یہ کہ تم انہیں ہدایت دو، من اضل اللہ اس سے جس کو اللہ نے گمراہ کیا۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا، ظلم گمراہ نہیں، بلکہ ان کے کام، ان کی کرتوت اور ان کی نیتیں ایسی تھیں کہ ان کا یہی حق بنتا تھا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اس کے لیے پھر کوئی راہ نہیں ہے ہدایت والی، وہ گمراہی کی راستے پہ جائے گا۔ تو ابن ابی کا قول سن کر، یعنی اس نے یہ کہا تھا نا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی تو ہمیں پھر یہاں جان دینے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ بات سن کر خزرج میں سے، قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ اور اوس میں سے بنو حارثہ، یعنی دونوں قبائل میں سے کچھ قبیلے چھوٹے چھوٹے جو ان کے اندر تھے، ان کے دل میں لوٹنے کی نا ایک سوچ آئی کہ ہمیں بھی لوٹ جانا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کا حوالہ بھی ہے، اذ ہمت طائفتان، پیچھے تھا فئتین، فئتن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گروہ کو کہتے ہیں، اور فئتین دو گروہ، اور اسی طرح طائفتان، طائفہ بھی ٹولے کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، اور طائفتان یا طائفتین یہ بھی دو گروہ کے۔ اذ ہمت، ہمہ مطلب ہے ارادہ کرنا، جب قصد کیا، ارادہ کیا دو فریقوں نے، طائفتان منکم تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ بزدلی دکھا جائیں، نامردی کریں، اور واپس جانے کو سوچا، واللہ ولیہما تو اللہ ان دونوں کا مددگار ہوا اور دوست دار تھا اللہ تعالیٰ ان کا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب قصد کیا دو فریقوں نے تم میں سے کہ یہ کہ نامردی کریں، اور دوست دار تھا ان کا اللہ، اور اوپر اللہ کے بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ یہ تھی 47 منٹ ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ یہ 300 بندے جب علیحدہ ہو گئے تو باقی کتنے بچ گئے؟ 900 نہیں 700 سوچ کے بولے کرو۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 آدمی اور 2 گھوڑے رہ گئے تھے۔ آپ نے ابو خیثمہ انصاری کو بطور بدر کا یا بدر کا یا ساتھ لیا۔ یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو رستہ اچھی طرح جانتا ہوتا ہے، تاکہ نزدیک کے رستے سے لے چلے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرہ بنی حارثہ اور ان کی اموال کے پاس سے گزرتے ہوئے مربع بن کیزی منافق کے باغ کے پاس پہنچے۔ وہ نابینا تھا منافق۔ اس نے جب لشکر اسلام کی آہٹ سنی تو ان پر خاک پھینکنے لگا۔ آنکھوں کا اندر تو تھا ہی تھا، دل کا بھی اندر تھا، اور حضور سے کہنے لگا کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو میں تجھے اپنے باغ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سن کر صحابہ کرام اسے قتل کرنے دوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے قتل نہ کرو، یہ آنکھ کا اندھا دل کا بھی اندھا ہے۔ میرے سرکار پاک علیہ السلام کو مبارک ہے، کمال ہے، یہ آپ کی نظر عنایت ہے کہ پہلے ہی عطا فرما دیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے سے پہلے ہی سعد بن زید اشہلی نے اس پر کمان ماری اور سر توڑ دیا۔ یعنی آپ نے منع تو فرمایا تھا لیکن اتنی دیر میں وار ہو چکا تھا، قدرت کو منظور ایسا تھا، یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ آگے آپ حنین میں بھی پڑھیں گے، اگر پڑھیں گے تو ادھر بھی سرکار پاک علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، لیکن پھر
تلوار چل گئی تھی تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میرے اللہ کا فیصلہ، اب جو اس کو منظور ہے تو میں کیا کر سکتا یا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ یہاں سے روانہ ہو کر لشکر اسلام، آنکھ کا اندھا بھی تھا، دل کا اندھا بھی تھا، اور اسی حالت میں پھر رہا بھی اور گیا بھی۔ ایسے لوگوں پہ کیا افسوس کرنا چاہیے؟ شعیب بھی کہہ رہے ہیں اور بھی اللہ کے نبی۔ یہاں سے روانہ ہو کر لشکر اسلام نصف شوال یعنی 15 شعبان کو، یوم شنبہ کو، شنبہ ہفتے کو کہتے ہیں، کوہ احد کی شعب میں، شعب گھاٹی کو بھی کہتے ہیں، درے کو بھی کہتے ہیں، درہ بھی وہ پہاڑوں کے اندر ہی ہوتا ہے، میں کرانہ وادی میں پہاڑ کی طرف اترا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی کے لیے یعنی صف بنانے کے لیے پہاڑ کو پس پشت اور کوہ انین کو یا عینین کو جو وادی کنات میں ہے اپنے بائیں طرف رکھا، پہاڑ پیچھے آ گیا اور یہ وادی اس طرف آ گئی، یا کوہ عینین جو وادی کنات۔ کوہ عینین میں ایک شگاف یا درہ تھا، ایسے نا درمیان میں کوئی جگہ تھی، جس میں سے دشمن عقب یعنی پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے اس درہ پر اپنے 700 میں سے 50 تیر انداز پیدل، جن کی سواریاں نہیں تھیں، مقرر کیے کہ آپ نے ادھر، اور ان کا سربراہ حضرت عبداللہ بن جبیر کو بنایا، ٹھیک ہے، اور یوں ہدایت کی کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک لے گئے، یعنی ہماری لاشیں گریں اور پرندے آ کے، یعنی تو ادھر کوئی بھی نہ رہے اور اوپر سے پرندے آ کے تو وہ بے فکر ہو کے تو ہماری لاشیں یا ان کے گوشت اٹھا رہے ہیں، تو اپنی جگہ کو نہ چھوڑو۔ اتنی سختی سے فرمایا کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، بس کوئی مرے یا جیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تک کہ میں تمہارے پاس کسی کو بھیجوں، کوئی بندہ میں بھیجوں خود کہ اب آ جاؤ تو ٹھیک، اس سے پہلے تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ تم 50 بندوں نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ادھر ہی رکنا ہے، بس تمہارا۔ اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دی اور مار کر پامال کر دیا تو بھی ایسا نہ کرنا۔ اچھا، تو بھی ایسا ہی کرنا، یعنی پھر بھی نہیں آنا۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا شکست ہوتی ہے یا فتح ہو سکتی ہے۔ ہمیں شکست ہو جائے، ہمارے ساتھ وہ اشر ہو جائے، تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور ہم نے ان کو شکست دے دیں، ہم نے ان کو شکست دے دی، پھر بھی تم نے یہی جگہ پکی رکھنی ہے۔ یہ کتنی سختی تھی، لیکن ہوتا تو وہی ہے نا۔ کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا آگے، وہ انشاءاللہ آپ کو پرسوں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔